بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم جو ہے وہ عربی کے معلم کا الدرس الرابع عشرہ 14واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، 14واں سبق فعل کے بارے میں ہے، اور فعل کی گردان میں نے آپ کو یاد کرنے کے لیے دی تھی، جو کہ اس کے صفحہ نمبر 104 پر ہے۔ کتبہ، کتبہ، کتبو، فعل ماضی کی گردان میں نے آپ کو دی تھی کہ اس کو آپ یاد کر کے آئیے گا۔ اور میں نے یہ بھی گزارش کی تھی کہ آپ لوگ پہلے سے اوزان کلمات کے سبق کو دہرا کر آنا، جس میں الفاظ کا وزن نکالنے کا طریقہ ہم نے سیکھا تھا کہ وزن نکالنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ یاد کر کے آئیے گا، تاکہ آپ کو اس سے پھر جو باتیں میں عرض کرنے جا رہا ہوں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے۔ تو جب فعل کا آغاز کیا جا رہا ہو تو یہ بنیادی چیزیں جو میں نے بتائی، ایک مرتبہ گردان کو رٹا مار کے یاد کر لیں، ترجمہ کر کے وہ پتہ ہو، یاد کر کے آئیں، اور اوزان کلمات کے سبق کو اچھی طرح دہرا کے آئیں گے تو آسانی ہوگی آپ کو۔ اب اس میں دیکھیں، سب سے پہلے تھوڑی سی کچھ عام باتیں ہیں تو اس کو ریڈ کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ اس کو عبدالوہاب بھائی پڑھیں ذرا بلند آواز سے۔ جی۔ الدرس الرابع عشر الفعل۔ فعل در حقیقت دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ماضی جس سے کام کا ہو چکنا معلوم ہوتا ہے، جیسے کتبہ، اس نے لکھا، یعنی اس نے لکھ دیا، تو ماضی کی بات ہوئی ہے۔ آگے چلیں، دوسرا مضارع، مضارع، ہاں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کام اب تک پورا نہیں ہوا ہے بلکہ ہو رہا ہے یا ہوگا، جیسے یکتبو، وہ ہاں، لکھتا ہے یا لکھے گا۔ ہاں، یکتبو کا کیا مطلب ہے؟ وہ لکھتا ہے یا لکھے گا۔ اب مجھے بتائیں، یکتبو میں کون سا زمانہ پایا جا رہا ہے؟ حاضر، حال کا بھی پایا جا رہا ہے اور اور فیوچر دونوں پایا جا رہا ہے۔ اور کتبہ میں جب ہم نے کہا لکھا، ماضی، تو زمانے تو تین ہی ہوتے ہیں نا، یا تو ماضی ہوتا ہے، یا حال ہوتا ہے، یا مستقبل ہوتا ہے۔ اب ہم جو ہے انگریزی پڑھتے ہیں یا دوسری زبانیں پڑھتے ہیں تو اس میں ماضی کا جو ٹینس سے بنانے کا الگ طریقہ ہے، پریزنٹ کا الگ ہے، فیوچر کا الگ ہے، لیکن عربی میں تھوڑی سی سیٹنگ چینج ہے۔ عربی میں ماضی کو تو الگ سے بنایا جاتا ہے علیحدہ، اور وہ گردان آپ نے یاد بھی کر کے سنا دی کہ وہ فاعلہ کے وزن پہ بھی آپ نے گردان سنائی تھی۔ ماضی کا جو وزن ہے وہ اس کا بنانے کا طریقہ الگ ہے، لیکن جب کسی فعل کو حال یا مستقبل کا معنی دینا ہو، حال یا جس کو مستقبل کہتے ہیں، حالانکہ درست تلفظ مستقبل ہے، یہ بھی ہم غلط بول رہے تھے مستقبل، لیکن ہمارے اردو میں اب رائج ہو چکا ہے تو عجیب سا لگے گا کسی کے سامنے مستقبل بولیں گے، لیکن عربی میں آپ کو مستقبل ہی بولنا پڑے گا عرب کے سامنے جب بولیں۔ تو حال یا مستقبل کا جب آپ وہ فعل کہیں گے تو آپ یوں سمجھیں کہ اس کا ٹینس ایک ہی ہوتا ہے، اور کانٹیکسٹ کو دیکھ کر جو ہے کبھی آپ حال کا ترجمہ کریں گے، کبھی آپ فیوچر کا ترجمہ کریں گے۔ جب ہی انہوں نے جب یکتبو لکھا تو دونوں ترجمے دے دیے، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، اس کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ اب کب لکھتا ہے، کب لکھے گا، یہ سیاق و سباق جملے کا کانٹیکسٹ بتائے گا کہ آپ نے یہ کب ترجمہ کرنا ہے اور کس حساب سے کرنا ہے۔ جب سیاق و سباق دونوں پر دلالت کر رہا ہے کہ یار یہاں تو حال کا بھی بن رہا ہے، مستقبل کا بھی بن رہا ہے، تو دونوں بنا دو، دونوں میں سے کوئی بھی ایک ہو سکتا ہے، احتمال، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور جب سیاق و سباق صرف حال کو فکس کر رہا ہے تو حال کا کریں، جب مستقبل کو فکس کر رہا ہے تو مستقبل کو کریں۔ تو جب وہ جملوں میں ہم جاتے ہیں اور جب عربی پڑھتے ہیں ٹیکسٹ وغیرہ، تو یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ اس پہ کمانڈ حاصل ہوں، یہ چیزیں صحیح میں آ جاتی ہیں، صحیح ہے۔ لیکن ابھی بنیادی چیز یہ ہے کہ بہرحال ایک ماضی ہے یا پھر کیا ہے، زمانہ ہے، حال یا مستقبل پر دلالت کرنے والا جو فعل ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے، وہ فعل جو حال یا مستقبل کے معنی پر دلالت کرے، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں مضارع۔ کیا کہتے ہیں؟ مضارع، اس کا نام ہے مضارع، اس کو کہتے ہیں فعل مضارع۔ فعل مضارع کا مطلب ہی ہے وہ فعل جو حال یا مستقبل کے معنی پر دلالت کرے۔ تو فعل کی بنیادی یہ دو قسمیں، یا تو ماضی ہے یا پھر کیا ہے، مضارع ہے، اور مضارع میں حال مستقبل دونوں آ گئے، تو تینوں زمانے کور ہو گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو حکم دینے والا فعل ہے، جب آپ کہتے ہیں تم لکھو، تم کھاؤ، تم پیو، تم سو جاؤ، یا اسے سو جانا چاہیے، اس کو کھا لینا چاہیے، وہ کھا لے بھائی، اب میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ وہ کھا لے کھانا، اس قسم کے جو افعال ہیں جس کے اندر حکم دیا جا رہا ہوتا ہے، آرڈر دیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں عربی میں فعل امر۔ کیا کہتے ہیں؟ تو بعض علماء صرف نے، صرف کا مطلب یہی گردانوں کے علم جنہوں نے بنایا ہے ان علماء کو علماء صرف کہتے ہیں، اور یہ علم جو کہ گردانوں کا آپ سیکھ رہے ہیں، ٹینسیز اور یہ ساری چیزیں، اس کو کہتے ہیں علم صرف۔ کیا کہتے ہیں؟ تو بعض علماء صرف نے، اس علم کے علماء نے فعل امر کو جس کے اندر حکم دیا جا رہا ہو اس کو فعل کی تیسری قسم مانا ہے۔ کیا مانا ہے؟ تیسری قسم مانا ہے، ورنہ بنیادی طور پر دیکھا جائے تو جو فعل امر ہے اس میں کون سا معنی پایا جاتا ہے؟ جب آپ کسی کو حکم دے رہے ہو تو تم یہ کر لو، نہیں، نہیں، مستقبل کا پایا جاتا ہے۔ جب آپ ایک مثال کے طور میں آپ کو کہتا ہوں کہ تم کھانا کھا لو، اس کا مطلب کیا ہے؟ بس اب کھا لینا، تو اب جب وہ کھائے گا تو مستقبل کا زمانہ ہے، تو کھا لو جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے
تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس تم کھا لینا، ابھی کھا لو بس، مستقبل کا یہ فعل مستقبل ہے. لیکن اس کو الگ سے ایک معنی ہے قسم، کیونکہ فعل امر بنانے کا بھی پورا ایک طریقہ ہے، وہ آپ بعد میں سیکھیں گے. دیکھیں ابھی ہم ماضی سیکھنے جا رہے ہیں. یہ جو مضارع ہے نا، فعل حال یا مستقبل، اس کا الگ طریقہ بنانے کا. فعل امر جو ہے، جس کو فعل امر کہتے ہیں، امر کا مطلب بھی ہوتا ہے حکم دینا، کھاؤ پیو. جیسے عربی میں کہتے ہیں کل، تم کھاؤ، اشرب، تم پیو. اور اشربو کا معنی کیا ہے؟ میں پیتا ہوں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ زبر زیر پیش ہی کا تو سارا کھیل ہے، اسی سے تو عربی میں معنی بدل جاتے ہیں. تو جب آپ اس کے قواعد سمجھ لیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہاں ہمیں زبر پڑھنی ہے، کہاں زیر پڑھنی ہے، کہاں پیش پڑھنی ہے. فعلوں میں بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات، کس وزن پر ہمیں کس فعل کو، ورب کو بولنا ہے. تو اسی سے ٹینسز ہوتے ہیں. ٹینسز کا سارا عربی ٹینسز کا کمال جو ہے نا، وہ وزن کے اوپر ہے. وزن کا سبق جس کو جتنا پکا ہے ہوگا، اتنی اچھی طریقے سے وہ فعل اور اس کی ساری گردانوں کو سیکھ لے گا. تو بہرحال اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر فعل کی دو قسمیں ہوئی، ماضی اور مضارع. اور اگر ہم اہل عرب بعض علماء صرف کی بات کو رکھتے ہیں تو اس کے مطابق 3 قسمیں ہو گئی، ماضی، مضارع اور امر. امر یعنی حکم دینا. اس کی کیا مثال ہے؟ اکتب، تم لکھو. کیا ہے؟ اکتب، تم لکھو. ہم نہیں پڑھتے تھے اکتب الکلمات الاتیہ، املا، تم بھرو، املا الفراغات الاتیہ، املا، یہ بھی فعل امر. تو اس کو بھی پورا بنانے کا طریقہ ہے. تو لہذا جب آپ پڑھیں گے آگے تو اس کے بھی وزن ہیں، سب طریقہ کار ہے، وہ ہم آگے جا کے سیکھیں گے. تو یہ میں نے آپ کو فعل کی صرف آپ کو ابھی تک میں نے ایک وضاحت کی ہے کہ بھائی فعل کیا چیز ہوتی ہے. ماضی، مضارع اور امر، یہ 3 قسمیں بنی ہیں ابھی تک، جن میں ہم نے ابھی ماضی کی ایک گردان یاد کی ہے، ایک گردان یاد کی ہے. اب یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ہم نے اوزان کلمات میں یہ بات پڑھی تھی کہ اسم ہو یا فعل ہو، وہ ثلاثی بھی ہوتا ہے، رباعی بھی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ خماسی سے فعل نہیں آتا. اسم جو ہے وہ ثلاثی ہوتا ہے، رباعی ہوتا ہے، خماسی بھی ہوتا ہے. اسم کے اندر، اچھا ثلاثی کا کیا مطلب ہے؟ جس میں صرف 3 حرف اصلی. اور رباعی کا مطلب کیا ہے؟ جس میں 4 حرف اصلی. اور خماسی کا کیا مطلب ہے؟ 5 حروف اصلی. اب آپ مجھے بتائیں کہ فعل جو ہے وہ کہاں تک ہوتا ہے؟ ہم نے یہ بات پڑھی تھی اوزان کلمات کے سبق میں. فعل کے اندر 3 حروف اصلیہ تو ہوتے ہیں. جیسے کتابہ میں کاف تا با 3 حروف اصلی ہے نا؟ صحیح نا؟ فعل میں 3 حروف اصلیہ ہوتے ہیں. یا پھر فعل میں کتنے ہوتے ہیں؟ 4 حروف اصلیہ ہوتے ہیں. اس کی مثال کسی کو یاد ہے؟ فعل کے 4 حروف اصلیہ کی ہم نے پڑھی تھی مثال. دحرج، اس نے لڑکایا، یعنی دھکا دیا کسی چیز کو. جیسے پتھر ہے، اس کو لڑکا دیا. دحرج، یہ فعل کی مثال. دال، ہا، راجیم 4 حروف اصلیہ ہیں. اور فعل میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے میں حروف اصلی 5 ہو. یعنی خماسی سے فعل نہیں آتا. کیا نہیں آتا؟ دیکھیں فعل کے اندر 4 سے زیادہ حروف تو آ سکتے ہیں، لیٹرز آ سکتے ہیں، لیکن حروف اصلی جو ہیں، حروف اصلی میں سب سمجھا چکا ہوں، جو ہر صیغے میں، ہر مشتق میں رہتے ہیں اور شاذ و نادر موقع پر گرتے ہیں، ہے نا؟ حروف اصلی کی پوری میں تعریف سمجھا چکا ہوں. تو فعل میں یہ ہوتا ہے کہ حروف اصلیہ کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں یا 4 ہوتے ہیں. اگر 3 ہو تو وہ فعل کیا کہلائے گا؟ ثلاثی کہلائے گا. اور اگر 4 ہوں تو رباعی کہلائے گا. پھر ہم نے ثلاثی اور رباعی اور خماسی کی بھی تقسیم پڑھی تھی. ایک اور بھی قسم تقسیم پڑھی تھی کہ اگر صرف حروف اصلیہ ہی ہو 3 تو وہ ثلاثی مجرد کہلاتا ہے، اور صرف 4 حروف اصلیہ ہوں تو رباعی مجرد. ٹھیک ہے؟ اور اگر اسم کی بات کریں ہم تو صرف 5 حروف اصلی ہو تو کیا کہلائے گا؟ جیسے سفر جلن کیا کہلاتا تھا وہ؟ تو خماسی مجرد. مجرد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف 3 حروف والا یا 4 والا یا 5 والا، صرف محض، اس کا معنی ہوتا تھا. اور اگر کسی اسم یا فعل میں حروف اصلی تو 3 ہو لیکن اس کے ساتھ کچھ حروف زائد مل جائیں تو اس کو کیا کہتے تھے؟ ثلاثی مزید فی، رباعی مزید فی. اب فعل خماسی میں نہیں جا سکتا، لہذا ثلاثی یعنی فعل دیکھیں فعل کی کتنی قسمیں ہوگی؟ ثلاثی مجرد ہوگا یا ثلاثی مزید فی ہوگا، رباعی مجرد ہوگا یا رباعی مزید فی ہوگا. لیکن ابھی ہم صرف اور صرف ثلاثی مجرد کی دنیا میں گھوم رہے ہیں. اور یہ جو آپ نے گردانیں یاد کی ہیں، یہ ثلاثی مجرد کی پہلی گردان یاد کی. کیا کی تھی آپ نے یاد ابھی؟ کتبہ والی. اگر کوئی بولے بھائی کتبہ جو ہے وہ کون سی گردان ہے، تو ہم کہیں گے ثلاثی مجرد کی پہلی گردان. کیا ہے؟ ثلاثی مزید فی کا بیان آگے دوسرے حصے میں ہوگا عربی کا معلم کا، اس کو سیکھنے کا الگ طریقہ ہے. تو دیکھیں ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی، فعل اسی سے سب سے زیادہ آتا ہے. کس سے سب سے زیادہ آتا ہے؟ کیا بتایا میں نے؟ ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی. اگر اس پر جس نے کمانڈ حاصل کر لی تو اس نے تقریباً اچھی خاصی اس نے گرامر کو کر لیا. اور رباعی سے فعل کم آتا ہے. کبھی رباعی بھی فعل آ سکتا ہے لیکن رباعی سے فعل کم آتا ہے، استعمال کم ہے عرب کی. یعنی اکثر مثالیں جو جب بھی ورب آ رہے ہوں گے، ٹینسز یوز ہو رہے ہوں گے، تو ثلاثی مجرد دکھ رہے ہوں گے یا ثلاثی مزید فی دکھ رہے ہوں گے. اب ہم آتے ہیں ثلاثی مجرد کی طرف. کس کی طرف آتے ہیں حضرت؟ ثلاثی مجرد یعنی جس میں صرف
3 حروف اصلیہ ہوتے ہیں. اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریے گا. ایک بنیادی بات میں آپ کو ایک قاعدہ سمجھاؤں گا کہ دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ کسی بھی اسم کو پہچاننا ہوتا تھا کہ بھائی یہ ثلاثی ہے، رباعی ہے یا خماسی ہے، تو ہم کیا کرتے تھے؟ میں نے آپ کو وہ پورا چارٹ بنا کے دکھایا تھا، 5-6 لفظ لکھے تھے اور اس میں سے بتایا تھا دیکھو کون سے حروف ہیں جو سب کے نہ پائے جا رہے ہیں اور کون سے حروف ہیں جو سارے کے سارے الفاظ میں نہیں پائے جا رہے. جیسے علم، عالم، معلوم ہے، علیم، تو اس میں عین، لام، میم ان لفظوں میں ہر جگہ پایا جا رہا ہے. تو جو لوگ ہر جگہ پایا جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ حروف اصلیہ کہلاتے ہیں. مادہ کہتے ہیں اس کو. حروف اصلیہ ہی کو مادہ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مادہ. یہ لفظ کا مادہ ہے یعنی اصل. مادہ کا مطلب مٹیریل، مواد ہوتا ہے نا، تو اس کی اصل ہے. یوں سمجھیں روٹ آف دی ورڈ کو حروف اصلیہ کہتے ہیں. یوں سمجھ کسی بھی لفظ کی جڑ جو ہے نا اصل، اسی سے وہ لفظ نکلا ہوا ہوتا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ حروف اصلیہ. اب آپ مجھے بتائیں کہ فعلوں میں ہم کیسے پہچانیں گے؟ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کے بعد اس کا جواب ہم کریں گے. آپ مجھے بتائیں کتبہ ہے، کتبہ، کتبہ، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا. اب کتبہ کی اگر میں بات کروں تو کتبہ میں کتنے حروف ہیں؟ اور کسی بھی اسم یا فعل میں کم سے کم حروف اصلی ہوتے ہی کتنے؟ لہذا ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ تینوں حروف اصلی ہیں اور یہ ثلاثی مجرد ہے. کتبہ کا لفظ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد ہے. اب اگر میں آپ کو بولوں کتبہ تو اس میں الف زیادہ آیا کہ نہیں آیا؟ کتبو اس میں کیا گیا؟ واو زیادہ. کتبت تا آ گئی. کتبتا اس میں تا اور ایک الف آیا. کتبنا اس میں نون آ گیا. کتبتا میں تا آ گیا. کتبتما میں تما، تے، میم، الف 3 زیادہ آ گئے. تو اس میں سے کون سا ثلاثی مجرد کہلائے گا، کون سا ثلاثی مزید فی کہلائے گا، یا کیا کہلائے گا؟ یہ اس میں تو گڑبڑ ہو گئی، ساری مکسنگ ہو گئی. سب ثلاثی مجرد ہیں. آپ بھی یہی بولتے ہو؟ پہلا ثلاثی مجرد ہے. دیکھیں ہونا تو یہی چاہیے تھا جو آپ لوگوں نے جواب دیا اپنے حساب سے، آپ نے بالکل صحیح کہا. ہونا تو یہی چاہیے تھا لیکن ایسا ہے نہیں. ہونا کیوں چاہیے تھا؟ کیونکہ ہمیں دکھ رہا ہے بھائی 3 حروف اصلیہ کس میں؟ کتبہ میں. کتبہ کے اندر الف آ رہا ہے، واو آ رہا ہے، آگے جا کے آ رہے ہیں. اس کا کیا جواب ہے؟ دانی ضمیر ہے نا، اس کے آگے کیا ہے؟ ضمیر ہے نا، جو زائد ہے، اس کے ساتھ ضمیر ہے، وہ یعنی وہ متکلم کے حساب سے چینج ہوتی ہے. چلیں کتبت کے اندر تھا تو ضمیر نہیں ہے. تو اس کا فائل بنتی ہے، بعض اوقات فائل بنتی ہے، اس میں ضمیر مستتر ہوتی ہے. ہمارے کتبت کی جو تا ہے یہ مونس کی نشانی. ہاں تو پھر یہ تو زائد ہوئی نا، تو پھر اس کو تو ثلاثی مزید ہی مان لینا چاہیے. تو یہ کتبہ جو ہے نا، یہ جو مادہ ہے وہ سب میں آ رہا ہے نا، کتبہ کا. ہاں تو اسی تو ثلاثی مزید فی میں بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ مادہ آ رہا ہوتا ہے اور ایک زائد ہوتا ہے. جیسے تا زائد ہو گئی ہے، یہ تو ضمیر نہیں. مونس کی نشانی ہے تو یا تو ضمیر ہوگی یا مونس کی نشانی. مونس کی نشانی تو ہوگی، لیکن یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ مونس کی نشانی بھی اگر آ جائے تو اس کو مزید فی تو بننا چاہیے نا. کیوں؟ حروف زائدہ تو نہیں ہے نا، وہ تو حرف زائد ہی ہے یہ تا. تا تو حرف زائد کہلائے. جو مونس کی نشانی ہے وہ زائد نہیں تو آتی ہے. جیسے بقرۃ ہے تو بقرہ کا لفظ کیا ہے؟ 3 حروف اصلیہ آگے تا مونس کی نشانی ہے تو زائد نہیں تو شمار ہوتی ہے. یہ بھی جو علامات تانیث بھی ہوتی ہیں تو پھر حروف اصلیہ 3 ہوئے پلس ایک زائد تو ثلاثی مزید فی بننا چاہیے. نہیں، اب جیسے مزید فی ہوتا ہے اکرمہ ہے، اکرمہ میں یہ چاروں کے چاروں حروف اصلیہ ہیں اس کے. نہیں، اکرمہ میں ثلاثی مزید فی فی تو بول رہا ہوں. تو چاروں حروف اصلی تھوڑی ہیں، 3 ہی حرف اصلی. یہ جو شروع کا جو الف ہے یہ زائد ہے، یہ زائد تو ہے، لیکن یہ نہ زمین بن رہا ہے نہ ہی کوئی تو دیکھیں اس کو نشانی مانا بن رہا ہے. تو اسی طرح کتبت ہو گیا. کتبت میں تو تا مونس کی نشانی بن رہا ہے نا، اکرمہ میں تو لیکن یہ الف تو باپ کی نشانی ہے. یہ الف بھی باپ کی نشانی ہے. یہ تا کسی طرح نہ باپ کی نشانی ہے نہ ضمیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا. نہیں، یہ جواب نہیں ہے اصل میں. اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب یوں بنے گا کہ ہونا یہی چاہیے تھا کہ اس کو ثلاثی مزید فی کہتے ہیں. لیکن فعلوں میں جو علماء صرف ہیں، میں نے بتایا نا گردانوں کے یہ علم کو وضع کرنے والے علماء کو کہتے ہیں علماء صرف. علماء صرف نے ایک قاعدہ بنا دیا ہے کہ فعل کے صیغے کتنے ہوتے ہیں؟ 14. انہوں نے 14 بنائے. صحیح ہے نا، جس میں سے تثنیہ والے ڈبل بھی ہیں. لیکن بہرحال ہم گردان میں کیا پڑھتے ہیں؟ 14 صیغے پڑھتے ہیں. کچھ صیغے ڈبل ہیں. صحیح نا، اس میں جیسے تثنیہ کا صیغہ میں نے بتایا یہ ڈبل ہو رہے. تو حالانکہ کتبہ صحیح ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ کتبتا آ رہا ہے نا. تو بہرحال 14 صیغے بنتے ہیں. کتنے بنتے ہیں؟ 14. تو علماء صرف نے ایک قاعدہ بنایا ہوا. اگر اس قاعدے کو ہم یاد رکھیں گے تو یہ کبھی بھی آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگی جو آپ لوگوں نے کیا. آپ نے اپنے حساب سے صحیح بتایا کہ کتبہ ثلاثی مجرد ہے، آگے سارے کتبہ کتبو ثلاثی مزید فی ہے، لیکن ایسا ہے نہیں. میں نے کہا کیا وجہ اس چیز کی؟ وجہ یہ ہے کہ اہل صرف نے یہ قاعدہ بنا دیا ہے کہ نہیں، وہ قاعدہ یہ بنایا ہے کہ جو گردان کے 14 صیغے ابھی آپ نے سنا ہے نا مجھے، 14 لفظ جو گردان کے سنا ہے، کتبہ، کتبہ، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا،
آپ مجھے بتائیں کہ یہ 14 کے 14 صیغے لکھنے ہی سے ریلیٹڈ ہے نا؟ یعنی ایک نے لکھا، دو نے لکھا، سب نے لکھا، ایک عورت نے لکھا، دو عورتوں نے لکھا، سب عورتوں نے لکھا، ایک ہی گردان ہے نا، تو اس پوری گردان کو ایک کاؤنٹ کر لیا گیا. اور اگر فعل کی کبھی بھی پہچان کرنی ہو، مثال کے طور پر میں آپ کو بولوں بتاؤ بھائی کتبنا کون سا صیغہ ہے، مطلب یہ ثلاثی مزید فی ہے کہ ثلاثی مجرد ہے. اسی طرح کتبو یہ ثلاثی مجرد ہے یا ثلاثی مزید فی ہے. تو اس کا انہوں نے قاعدہ بنا دیا علماء سلف نے. وہ قاعدہ یہ بنایا ہے کہ جب کبھی بھی گردان کے کسی بھی صیغے کے بارے میں پوچھا جائے، کیا کیا جائے؟ وہ کسی بھی صیغے، بھلے میں آخری کا اٹھا کے پوچھوں، بیچ کا پوچھوں، سیکنڈ لاسٹ پوچھوں، کہیں کا بھی پوچھوں کہ بھائی یہ جو گردان کا صیغہ ہے، یہ جو لفظ ہے ثلاثی مجرد ہے کہ مزید فی ہے، تو اس کا انہوں نے ایک قاعدہ بنایا. وہ قاعدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس صیغے کو نہیں دیکھنا. جیسے میں نے بولا بتائیں کتبو کیا ہے، تو آپ نے کتبو میں غور کرنا شروع کر دیا، یہ غلطی ہے. اور آپ نے کیا کہا کتبو کے میں کیا ہے، کاف تے بے تو اصلی ہے، واو زائد ہے، ٹھیک ہے نا، واو حروف اصلی ہمیں سے نہیں، تو ثلاثی مزید فی کہہ دیا. ہمیں یہ چیز نہیں دیکھنی ہے. سب سے پہلے آپ نے ایک سوال کرنا ہے، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس گردان کا سب سے پہلا صیغہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ پہلا صیغے کا جو حکم ہوگا، باقی سارے کے سارے صیغے وہی حکم لے لیں گے اپنے اندر. پھر اس میں واو، الف، تا اور زائد وائد کو نہیں دیکھا جائے گا. تو رول کیا نکلا کہ 14 صیغوں میں سے پہلے صیغے کے بارے میں پوچھا جائے. اگر میں آپ کو بولوں کتبنا کیا ہے بتائیں، تو کتبنا میں آپ دیکھ رہے ہیں نون زائد ہے تو ثلاثی مزید کی لگ رہا ہے. آپ اس پہ نہیں جائیں، آپ بولے کتبنا کی سب سے پہلا صیغہ کون سا ہے؟ کون سا تھا؟ کتبا. تو کتبا میں کوئی زائد ہے؟ تو یوں سمجھیں کہ گردان کی دنیا میں اہل عرب نے، یعنی علماء سلف نے، اہل عربیہ نے یہ قاعدہ بنا دیا ہے کہ ان 14 صیغوں میں سے پہلے صیغوں کو دیکھیں. اگر پہلے صیغے میں کوئی لفظ زائد ہے تو پھر اس کو ثلاثی مزید فی ہے، اس کے حساب سے آپ بولو گے. اگر پہلے صیغے میں کوئی بھی نہیں ہے تو وہ ثلاثی مجرد کہلائے گا. تو اب آپ مجھے بتائیں کتبا کے میں کوئی زائد ہے، تو باقی سارے صیغے بھی وہی حکم لیں گے. ایک رول بنا دیا ہم نے. اب اس میں یہ کیوں کیا ہے بھائی، حالانکہ یہ سب چکر بازی نہیں، یہ رولز یاد کرنے کے ہوتے ہیں، یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. اور یہی طریقہ کار، اسی طریقے کار کے مطابق جب آپ چلیں گے تو آگے آپ کو آسانی رہے گی. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر میں آپ کو بولوں بتائیں بھائی اکرمو کون سا صیغہ ہے، تو اب آپ بولیں گے سب سے پہلا صیغہ مجھے بتاؤ اکرمو کا، تو وہ نکلتا ہے اکرم. ابھی آپ نے گردان پڑھی نہیں ہے، اس سے میں خود ہی مثالیں دے رہا ہوں آپ کو. اکرمو کا مطلب ہے عزت کی ان سب مردوں میں. تو اب اس کی جو پہلا صیغہ بنتا ہے وہ بنتا ہے اکرما. کیا بنتا ہے؟ اب اکرما جو فعل ہے اس میں کاف، رے اور میم تو اصلی ہے، الف زائد ہے. یہ آپ آگے جا کے جب پڑھیں گے تو یہ باتیں پڑھتے پڑھتے مطالعہ کرتے کرتے سب سمجھ میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، الف زائد ہے. تو پہلے صیغے کے اندر دیکھیں الف زائد ہے اور کاف، رے، میم اصلی ہے. تو 3 اصلی ہو گئے، ایک زائد، تو کیا کہلایا یہ؟ ثلاثی مزید. تو پہلے والے صیغے کو ہم دیکھیں گے تو کیا کہلائے گا؟ ثلاثی مزید فی. تو اکرمو میں بھی پہلے صیغے پہ جانا پڑے گا. اکرما میں کوئی بھی گردان ہو آگے گردانیں آئیں گی. اسی طریقے سے یہ رول رہے گا کہ ہمیشہ ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب کو دیکھا جاتا ہے. حتیٰ کہ میں آپ کو ایک اور مثال دوں. آپ نے ایک مثال پڑھی تھی یکتبو. کیا ہے؟ یکتبو ہے نا. اب مجھے بتائیں یکتبو تو پہلا گردان کا صیغہ ہے، لکھتا ہے یا لکھے گا وہ ایک مرد، بس یہ زمانہ حال ہے، فعل حال ہے. یکتبو میں بھی پہلا صیغہ ہے کہ نہیں؟ اب آپ مجھے بتائیں یکتبو کی یا زائد ہے اور کاف تے بے کیا ہے؟ اصلی ہے. صحیح نا، یا اضافی ہے، یا زائد ہے اور کاف تے بے اصلی ہے. تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ ثلاثی مزید فی. مضارع میں بھی آپ پہلے ماضی پہ لے کے جاؤ. یکتبو کا بھی ماضی کیا ہے؟ کتبا ہے. تو کتبا میں کوئی زائد ہے نہیں، تو یکتبو بھی کرنا زائد ہے. اچھا یہ ماضی ہے، ماضی کے اندر ہی گھوم رہے تھے نا ابھی تو. ہاں ماضی کے اندر ہی ہم تھے. اگر یعنی کہ مضارع ہو، فعل امر ہو، کوئی بھی ہو، میں نے بتایا نا، یعنی کہ گردان کی جو 3 قسمیں بنیں گی. ابھی آپ فعل ماضی بھی پڑھیں گے، آگے مضارع بھی سیکھیں گے جیسے یکتبو ہے، یا آگے اکتب. کیا گیا؟ اکتب. اس میں بھی اگر کوئی بولے گا بتاؤ اکتب کیا ہے؟ ثلاثی مجرد کا مزید. آپ بولیں گے سب سے پہلے ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں مجھے لے کر جاؤ، مجھے اس کا ماضی پتہ کرنا ہے کیا ہے. تو جو ماضی کا لفظ ہوگا پہلا صیغہ، وہ بھی کون سا؟ فرسٹ صیغہ. کتبا، کتبو بھی نہیں، کتبا با زبر با والا. تو اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں گے اور اسی کی بنیاد پر آگے ساری گردانوں کا حکم ہوگا کہ مجرد مزید فی. لہذا ان میں غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ یا آ رہی ہے یا الف آ رہی ہے یا کچھ بھی آ رہی ہے. یہ رول ہے. طریقہ تو آپ انیشلی ان کو بتا رہے ہیں نا، شروع میں. بعد میں تو پھر یہ نہیں ہے نا، جیسے مثال وغیرہ کا ادھارا جا بھی آپ نے مثال. ہاں ادھارا جا تو پہلے ہی سیدھا ہے. ہاں تو 4 آ رہے ہیں تو بولیں گے ثلاثی مزید فی. یہ تو ایسا تو نہیں ہے. نہیں یوں نہیں. میں نے ان کو یہ بھی تو، جب ہم نے اوزان کلمات کا سبق پڑھا تھا تو اس وقت ہم نے یہ بھی تو سیکھا تھا نا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ماضی کے صیغہ واحد ہی مذکر غائب میں یا کوئی بھی اسم ہے اس کے حروف اصلیہ بھی تو 4 ہو سکتے ہیں نا. تو پھر تو وہ رباعی کہلائے گا، رباعی مجرد ہی کہلائے گا. اس کے حروف اصلیہ بھی وہ ہے نا. پہچاننا پڑے گا. تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بات کہی کہ یہ آپ آگے جا کے پہچان ہوگی آپ کو کہ یہاں الف بھی کیسے زائد آیا یا وہ کیسے زائد آئے گا. یہ جب آپ پڑھتے رہیں گے یہ مخصوص ہی مثالیں.
اس کے بعد اسی مثال کی سیٹنگ پر اسی بس وزن کو اچھی طریقے سے فوکس کر لیں تو اتنا تجربہ خود پیدا ہو جاتا ہے, بندہ دیکھ کے پتہ لگا لیتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اصلی ہے حروف میں سے. یہ سب چیزیں تجربے سے ٹیکسٹ کو پڑھ کے سب چیزیں ہو جاتی ہیں. سمجھ رہے ہیں نا آپ بات. تو ابھی ہم کہاں پر ہیں؟ ثلاثی مجرد کی دنیا میں. تو ثلاثی مجرد کے اندر یہ قاعدہ ہے. اسی طرح پھر جب ثلاثی مزید تھی اور وہ آگے آپ کو پڑھاؤں گا اس میں بھی یہ قاعدہ چلے. تو یہ قاعدہ آپ کو کچھ سمجھ میں آیا کہ حتیٰ کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں اب یہ بھی بات ذہن میں رکھیں. ایک چیز ہوتی ہے فعل, یہ بھی چیز اب آپ سمجھ لیں اسی سبق میں. ایک چیز کیا ہوتی ہے؟ فعل یعنی ورب. اب وہ جو ورب ہے کسی نہ کسی سے تو نکلا ہوگا نا. کس چیز سے نکلا ہے؟ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کتبہ, لکھا اس ایک مرد نے. یکتبو لکھتا ہے یا لکھے گا وہ ایک مرد. تو یہ لکھا, لکھتا ہے, لکھو, تم لکھو, مت لکھنا, نہیں لکھنا, یہ سب کس سے نکلا ہے؟ لکھنا سے نکلا ہے. کس سے؟ لکھنا. اسی طرح میں کہوں تم سو جاؤ, وہ سو گیا, وہ سوتا ہے, وہ نہیں سوتا ہے, وہ کب سوئے گا. تو یہ سونے کا جو بھی فعل ہے, سوئے گا, سو گیا, یہ کس سے نکلا ہے؟ سونا سے نکلا ہے. اسی طرح میں کہوں تم غور سے سنو میری بات, تو یہ سنو, سنتا ہے, سنا, یہ کس سے نکلا ہے؟ سننا سے نکلا ہے. سننا, کھانا, پینا, ان سب چیزوں سے نکلا ہے. تو ایسے الفاظ کہ جس سے مزید آگے فعل نکلیں, ٹھیک ہے, اور وہ خود کسی سے نکلا ہوا نہ ہو. جیسے سونا ہے, سونا ہی سے سارے فعل نکلنے ہیں. وہ سویا, وہ سوتا ہے, وہ سوئے گا. کیونکہ جب ہم کہتے ہیں وہ سویا تو اس میں سونا پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا؟ سونا پایا جا رہا ہے. جب میں کہتا ہوں وہ سوتا ہے یا سوئے گا, اس میں بھی سونا پایا جا رہا ہے. میں کہوں تم سو جاؤ, اس میں بھی کیا پایا جا رہا ہے؟ سونے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو ایسے جو مطلب یوں سمجھیں کہ جو ایک قسم کے وہ الفاظ کے جو ایک قسم کے سر چشمے کی حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ کسی چیز کے لیے چشمہ ہے اور اسی سے پھوٹ کر جیسے چشمے کی جگہ سے پانی نکلتا رہتا ہے, بہتا جاتا ہے, تو وہ ایک چشمے کی حیثیت رکھتے ہوں اور اس سے آگے لفظ نکلنے ہوں, ورب نکلنے ہوں مختلف قسم کے. کبھی ماضی میں جا رہا ہے, کبھی حال میں جا رہا ہے, کبھی مستقبل میں جا رہا ہے, کبھی ہم کہیں سونے والا, ٹھیک ہے, سلایا گیا بچہ. یہ جتنے بھی ایسے لفظ نکل رہے ہوں اور نکل کس سے رہے ہیں, یہ سب کے سب سونا سے نکل رہے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں مصدر. کیا کہتے ہیں؟ مصدر کا مطلب یہی ہوتا ہے صادر ہونے کی جگہ. کیا ہوتا ہے؟ صادر ہونے کی جگہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نکلنے کی جگہ. تو اگر میں کہوں مثال کے طور پر عربی میں دیکھیں, میں کہتا ہوں, توجہ سے سنیے گا, سمعن. کیا کہوں؟ سمعن کا مطلب ہوتا ہے سننا. اچھا, اردو میں مصدر کی پہچان آسان ہے کہ عام طور پر مصدر کے آخر میں نا کا لفظ آ رہا ہوتا ہے, جس میں بھی نا ہے نا, لکھنا, سونا, کھانا, پینا, تو یہ سب مصدر ہے کیونکہ اسی سے لکھنا سے لکھا, لکھتا ہے, لکھے گا, لکھو, یہ سب نکل رہا ہے. عربی میں مصدر کی کوئی پہچان نہیں, بلکہ لغت کو پڑھ کے, ڈکشنری کو پڑھ کے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ اس کا مصدر ہے. اور جب آپ پڑھیں گے, جب اس سبق کے اینڈ میں بھی جائیں گے تو اتنی بڑی انہوں نے ویکیبلری دی ہوئی الفاظ کی, اس سے آپ کو فعلوں کی پہچان ہوگی. اسی طرح جہاں پر بھی اردو میں ترجمہ عربی سے جب آپ اردو کر رہے ہیں, کسی چیز کا ترجمہ نا کے ساتھ آ رہا ہو, کھانا, پینا, سونا, تو سمجھ جائیں وہ مصدر ہے. اور میں نے آپ کو کیا بات بتائی, بہت اہم ترین جملہ میں کہہ گیا ہوں ابھی, ڈکشنری آپ کو بتائے کہ اس لفظ کا مصدر یہ, کیونکہ مصدر کئی وزنوں پہ بھی آتا ہے. جیسے جمع مکسر کی پہچان نہیں ہوتی نا, اس کے اوزان کے ذریعے اس کو پڑھ کے پتہ لگتا ہے, اس طرح اس کی ڈکشنری سے پتہ لگتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پر اب آپ مجھے بتائیں, کتابہ کا مصدر کیا ہے؟ کتابہ, لکھا اس نے. اس کا مصدر کیا ہے؟ کتابہ کس سے نکلا ہے؟ لکھنا سے نکلا ہے نا. اردو میں تو آپ نے لکھنا بول دیا, عربی میں بتاؤ. تو دیکھیں اس کا مصدر اگر آپ سوچیں تو کتبن بھی ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ کتبن اور کتابتن, تو دونوں ہی مصدر ہیں, دونوں وزنوں پر آتا ہے. اور عام طور پر کتابت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لکھنا. کیا تم نے بھائی کتابت کروا لی, لکھنا یعنی تحریر کروا لی, تو کتابتن مصدر ہے. کیا مصدر ہے بتائیں مجھے؟ کتابتن. سب بولیں مصدر کیا ہوا؟ کتابتن. اب مجھے یہ بتائیں کہ کتابتن یہ جو مصدر ہے یہ کس کا مصدر ہے؟ مصدر ہے نا, اس سے سب سے پہلے فعل کیا نکلے گا آگے؟ کتابہ نکلے گا نا. اب دیکھیں مصدر فعل کے لیے اصل ہے. کیا ہے؟ فعل کے لیے, تمام چیزوں کے لیے اصل کیا ہے؟ مصدر ہوتا ہے. مصدر کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ منبع ہے, منبع, مصدر, صادر ہونے کی جگہ, اسی سے لفظ نکل رہے ہیں, الگ الگ پیراؤں میں ڈھل رہے ہیں, اور اس سے الفاظ کے اندر تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں, معنی میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں مصدر کے ذریعے. لکھنا تو لکھنا ہی, اب اسی سے لکھا, لکھے گا, لکھتا ہے, جو میں نے ابھی سمجھایا آپ کو, تو یہ مصدر ہے. اب آپ مجھے بتائیں مصدر جو ہے وہ فعل کے لیے کیا ہوا؟ اصل ہوا کہ فعل نکلتا کس سے ہے؟ مصدر کے ذریعے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب اتنا اہم لفظ ہے کہ مصدر کی بھی پہچان اگر آپ کو کرنی ہے نا کہ یہ مصدر ثلاثی مجرد ہے یا مزید فی ہے, تو بھی آپ کو ماضی کے صیغہ واحد مذکر کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. کیا بات کہی میں نے؟
مصدر کی بھی پہچان کرنی ہے، وہ ثلاثی مجرد ہے یا مزید فی ہے یا رباعی ہے. آگے میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ابھی پڑھا ہی نہیں ہے نا. یا جو بھی ہے تو اس میں آپ کو ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں جانا پڑے گا. یہ اتنا اہم لفظ ہے. مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. کتابتن. اب کتابتن میں مجھے آپ بتا دو علی کیا حروف اصلی کون سے؟ کتابتن میں بولو. کاف تے اور الف. اور الف بھی اصلی ہے. کیا ہوگا اصلی؟ کاف تا اور با. اور الف اور تے کیا ہے؟ زائد ہے. تو اب اس اگر صرف کتابتن کو دیکھیں تو اس کے مطابق تو یہ کیا بن گیا؟ ثلاثی مزید فی بن گیا. لیکن مصدر کو بھی پہچاننا ہے کہ یہ مجرد ہے یا مزید فی ہے. تو آپ کہیں گے کہ میں کتابتن کو نہیں دیکھوں گا، بھلے آپ مجھے لفظ دکھاؤ، اس کی میں ماضی میں جاؤں گا. آپ مجھے اس کا ماضی کا صیغہ بنا کے بتائیں جو بھلے اسی سے نکلا ہوا ہے. لیکن پہچان کرنے میں مجرد اور مزید فی کی ایک جو ہے ایک انتہائی امتیازی کیفیت حاصل ہے ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب. تو اب آپ کتابتن کی ماضی کیا بنے گی؟ کتابہ. کتابہ کے نہ کوئی حرف زائد ہے نہیں ہے نا. تو بس پھر یہ جو کتابتن ہے یہ بھی ثلاثی مجرد کا مصدر کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ مزید فی کا نہیں کہلائے گا. ہر جگہ میں ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب کو یاد رکھنا. صیغہ واحد مذکر غائب کا مصدر بھی یاد ہونا چاہیے. مصدر نہیں، مصدر تو یاد ہونا، ہر چیز یاد ہونی چاہیے. وہ تو مصدر بھی پتہ ہوگا کہ یہ آئے گا، ماضی کیا ہے، مضارع کیا، وہ تو ہے. لیکن اگر پہچان کرنی ہے کہ یہ جو مصدر ہے یہ ثلاثی مجرد ہے کہ یہ مزید کی ہے، تو ہمیں ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں جانا پڑے گا. اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا ہے، اس کے نہ کوئی حرف زائد ہے کہ نہیں. اگر وہاں نہیں ہے، جیسے کتابہ میں کوئی بھی زائد نہیں ہے، تو ثلاثی مجرد ہی کہلائے گا. اگر وہاں زائد ہوگا تو کیا کہلائے گا؟ ثلاثی مزید فی. اگر وہاں 4 حرف اصلی ہو ماضی میں تو پھر وہ رباعی مجرد کہلائے گا. یہ میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں. یہ بھی بات کلیئر ہو گئی، یہ بات صحیح میں آ گئی. اب ذرا آپ اس کو پڑھ لیں. اگلے پوائنٹ کو میں ہی پڑھ دیتا ہوں. چلیں. حروف اصلیہ فعل میں عموماً 3 ہوتے ہیں. عام طور پر کتنے ہوتے ہیں فعل میں؟ 3. جیسے کتابہ اس نے لکھا. گو کا مطلب ہوتا ہے اگرچہ بعض فعلوں میں 4 بھی ہوتے ہیں. جیسے ترجمہ. کیا ہے؟ ترجمہ. تے رے جیم میم یہ چاروں کے چاروں اصلی ہیں. ترجمہ اس نے ترجمہ کیا. جیسے دہرجہ. کیا تھا؟ دہرجہ بھی آپ آگے لکھ دیں اس نے لڑکایا. یہ بھی رباعی کی مثال ہے. لیکن 4 سے آگے فعلوں کے حروف اصلیہ نہیں ہوتے. یہ ہم نے پڑھ لیا. اب دیکھیں اس میں جو تنبیہ ہے نا، یہ واقعی تنبیہ والی چیز تھی. اسی میں یہ ساری چیزیں جو میں نے اتنی لمبی چوڑی آپ کو تقریر کی ہے، تنبیہ میں یہ بات بتا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں لفظ کے حروف اصلیہ کو مادہ کہتے ہیں. یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ حروف اصلیہ کو کیا کہتے ہیں؟ مادہ. فعلوں میں ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب ہی ایک ایسا لفظ ہے جس میں محض مادے کے حروف رہتے ہیں. اوپر لکھ دیں یعنی حروف اصلیہ کے حروف رہتے ہیں. ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب ہی ایک ایسا لفظ ہے جس میں حروف اصلیہ ہمیشہ رہتے ہیں. یہاں تک کہ مصدر. کیا لکھا ہے؟ مصدر کی مثال لکھ دیں اوپر کتابتن، اور اس کا ترجمہ لکھ دیں لکھنا. یہاں تک کہ مصدر کی تعریف میں نے پوری سمجھا دی آپ کو. کیا تعریف بتائی؟ کہ مصدر وہ لفظ ہوتا ہے جس سے الفاظ نکلیں، جس سے دیگر الفاظ نکلیں. اب مجھے بتائیں مصدر سے نکلے ہوئے الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ مشتقات. کیا کہتے ہیں؟ اس کے اعراب بھی لگا دیں چاہیں تو آپ. آگے لکھا ہوا ہے مشتقات کا مطلب ہے مصدر سے نکلے ہوئے الفاظ. یہ مشتقات کہلاتے ہیں. تو جیسے کتابتن سے کیا نکلا ہے؟ کتابہ. تو کتابہ بھی اسی سے مشتق ہے. کتابہ کیا ہے؟ اس سے مشتق ہے، نکلا ہوا. یکتب کیا ہے؟ مشتق ہے. اسی طرح اکتب کیا ہے؟ یہ سب مشتق ہیں. کاتب کیا ہے؟ مشتق ہے. مکتوب کیا ہے؟ مشتق ہے. یہ سب کے سب مصدر سے نکلے ہوئے لفظ ہیں. مصدر منبع کی حیثیت رکھتا ہے. کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ مصدر اور اس کے تمام مشتقات یعنی اس سے نکلے ہوئے الفاظ چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں. مصدر اور اس کے نکلے ہوئے الفاظ کے حروف اصلیہ کی شناخت بھی صیغہ مذکور ہی پر منحصر ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ صیغہ مذکور یعنی صیغہ واحد مذکر غائب ماضی کے اسی کے اوپر یہ منحصر ہے. اسی پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہی بتائے گا کہ یہ مجرد ہے یا مزید فی ہے یا کیا ہے. اسی سے صحیح میں آئے گا. یہی بات یہاں لکھی ہے. مشکل اردو لکھی ہوئی ہے، بس یہ باتیں میں سمجھا چکا ہوں. اس لیے اگر مصدری معنی بتانے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہ ایک اضافی بات ہے، یہ اپنی ویکیبلری کے حوالے سے بتا رہی ہے. کوئی ایسی کتاب کا کوئی قاعدے نہیں ہے. کہہ رہے ہیں لہٰذا ہم یہ کریں گے کہ اپنی جب ڈکشنری آگے لکھیں گے، آپ کو دیتے ہیں نا ہر جگہ ڈکشنری دیتے ہیں. یہ دیکھیں صفحہ نمبر 107 پر سلسلہ الفاظ نمبر 12. یہاں دیکھیں، کھولیں اس کو. سلسلہ الفاظ نمبر 12 پر کھول لیں ذرا. الفاظ معنوں کو کھولیں. یہاں کیا لکھا ہوا؟ اکلا. کیا لکھا ہوا؟ اکلا کا معنی کیا ہے؟ کھانا تو نہیں ہے اکلا کا معنی. اکلا کا معنی کھایا اسے مرد نے. کہہ رہے ہیں لیکن میں یہاں پر یہ مولوی بول رہے ہیں کہ میں یہاں پہ کھانا لکھوں گا. کیا؟ تو آپ پریشان نہیں ہونا. اکلا کا معنی کھانا نہیں ہے، لیکن میں کھانا اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جاؤ کہ یہ اتنا اہم ہے کہ گویا کہ اگر آپ کو ثلاثی مجرد مزید فی کے معنی سمجھنے ہیں تو اکلا کو پکڑنا پڑے، ورنہ اکلا کا معنی کھانا نہیں ہے. آپ نے ترجمہ کیا کرنا ہے اکلا کا؟ کھایا اسے ایک مرد نے. اور یا کلو کا کیا کرنا ہے؟ کھاتا ہے یا کھائے گا وہ ایک مرد. اور اب کھانے کو کیا کہتے ہیں؟ کھانا، ایٹنگ جیسے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تو اس کو ہم کہیں گے اکلن. کیا کہیں گے؟ لکھ دیں. میں آپ کو اس سب کے مصدر بھی لکھوا دوں گا. انہوں نے یہاں مصدر نہیں لکھا لیکن ان کو لکھ دینے چاہیے تھے.
اکلن کا مطلب ہوتا ہے کھانا در حقیقت. کہنے لیکن اہمیت کو بتانے کے لیے اور میں سمجھانے کے لیے شارٹ کے اندر کھانا لکھ دوں گا تو میں صرف مصدری معنی لکھوں گا. کیا کہا ہے انہوں نے؟ مصدری معنی لکھیں گا، کھانا لکھوں گا. ترجمہ آپ خود بناؤ گے کہ اکلا کا معنی کھانا نہیں ہے. انہوں نے مصدری معنی یعنی جو روٹ آف دی ورڈ والے جو معنی تھے اس کے مطابق جو معنی تھے وہ انہوں نے لکھ دیے. معنی آپ نے خود بنانے تھا کہ آپ خود بھی تو تھوڑی پریکٹس کرو نا. اکلا کا معنی کھانا تھوڑی آپ نے یوں کرنا ہے اکلا کھایا اسے ایک مرد ہے، یا کلو کھاتا ہے کھائے گا وہ ایک مرد. اب آگے یہاں ترکا ہے، ترکو کا معنی چھوڑنا لکھا ہوا ہے. ترکا کا ترجمہ بتائیں کیا کریں گے ہم؟ صفحہ نمبر 107 پر ہوں میں الفاظ معنی. ترکا چھوڑا اس ایک مرد ہے، اور یترکو کا معنی چھوڑتا ہے یا چھوڑے گا. تو اتنا لمبا نہیں لکھنا چاہ رہے انہوں نے. ان شارٹ جو ہے نا یہ معنی مصدر والے معنی بتا دیے. اس کو کہتے ہیں مصدری معنی، اصلی معنی. تو اب آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اس لیے اگر مصدری معنی بتانے کے لیے اب دوبارہ 103 پر آ جائیں صفحہ نمبر. اس لیے اگر مصدری معنی بتانے کے لیے اسی صیغے کو لکھیں تو مناسب ہوگا تاکہ طالب علم کو لفظ کے مادے سے بھی واقفیت ہو جائے. کس صیغے کو؟ کتبہ کے صیغے کو. ماضی کے صیغوں کو لکھیں کیونکہ ماضی کے صیغے میں حروف اصلیہ موجود ہوتے ہیں. تو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس طرح طالب علم کو لفظ کے اصل مادے سے واقفیت ہو جائے گی، حروف اصلیہ سے واقفیت ہو جائے گی. بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ کتبہ کے معنی لکھنا ہے، اگرچہ دراصل اس کے معنی اس نے لکھا ہے. دیکھیں کیا ہے، اگرچہ اس کے معنی کیا ہے اس نے لکھا. ہاں مصدری معنی بولنے کی ضرورت ہو تو مصدری لے کر آنا چاہیے. بھائی جب آپ جملے میں آپ کہنا چاہتے ہیں لکھنا تو آپ یوں بولیں گے کہ کتبہ، یا کیا کہو گے؟ کتابتن. آپ کہو گے کیا کہو گے؟ کتابتن لکھنا. اب مثال اس کی انہوں نے دی ہے، لکھا ہوا تعلموا الکتابۃ والقراءۃ. بولیں سب بولیں. تعلموا کا مطلب ہے سیکھو تم سب. کیا ہے؟ کتابۃ کتابت کو، تحریر کو، لکھنا سیکھو. والقراءۃ اور پڑھنا. تو لکھنا اور پڑھنا سیکھو، یہ مطلب ہو گیا. تو اب اگر آپ کو یوں کہنا ہے یہاں پر لکھنا اور پڑھنا سیکھو، تو لکھنا اور پڑھنا یہ دونوں، اب اس کی عربی کیا بنے گی؟ کتابۃ والقراءۃ. آ گیا نا الکتابۃ والقراءۃ. تو کتابۃ والقراءۃ یہ مصدری معنی ہو گیا. اس کا مطلب ہمیں یہ پتہ لگا کہ قرأ جو فعل ہے، دیکھیں قرأ یعنی اس نے پڑھا، اس کا مصدر کیا ہے؟ قراءت ہے. تو قراءت کا لفظ جو ہم اردو میں بول رہے ہوتے ہیں جی قراءت قرآن کر لو، تلاوت قرآن، تو یہ سب مصدر ہے. صحیح میں آ رہی نا؟ اس کو کہتے ہیں مصدر. اب اس کے بعد آگے الکتابۃ کس کا مصدر ہے؟ کتبہ کا. اور القراءۃ قراء کا مصدر ہے. صحیح میں آ رہی ہے بات؟ یہ قراء کا مصدر ہے. اب اس کے بعد تیسرے پوائنٹ پر آئیں، سہ حرفی پوائنٹ نمبر 3 اس میں آ جائیں. یہ جو اگلے والا آ رہا ہے نا دانش بھائی، تھوڑا سا آگے جا کر آئے گا، وہ اگلے درس میں پڑھاؤں گا، وہ بہت اہم ہوگا ذرا. تو بس پھر ریکارڈنگ کے اندر انشاءاللہ آپ لیں گے. سہ حرفی ماضی. اب دیکھیں پوائنٹ نمبر 3 صفحہ نمبر 104 پر. سہ حرفی ماضی معروف. سہ حرفی کا مطلب کیا ہے؟ 3 حروف اصلی والا. سہ فارسی میں کہتے ہیں 3 کو. تو کہہ رہے ہیں کہ جس کے ماضی کے اندر 3 حرف اصلی ہو. کیا ہو؟ یعنی دوسرے لفظوں میں سہ حرفی کا مطلب ہے ثلاثی. کیا ہے؟ ثلاثی ماضی. یعنی وہ ماضی معروف جس کے اندر 3 حرف اصلی ہوں، اس کے صیغہ واحد مذکر غائب کا جو وزن ہے، یعنی وہ کتنے وزنوں پر آتا ہے یہ بھی سن لیں. چلے میں آسان لفظوں میں آپ کو میں اس کو پہلے سمجھا دیتا ہوں. کہنا یہ چاہ رہے ہیں یہاں پر کہ آپ ابھی تک آپ نے مجھے ایک گردان سنائی ہے کتبہ کی. کون سی گردان سنائی ہے؟ کتبہ. اس کا وزن کیا تھا؟ اب آپ یہ بھی یاد رکھیں ماضی معروف کے 3 وزن ہوتے ہیں. جو ماضی ہے نا، معروف کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو اگلے اس میں سمجھاؤں گا کیا ہوتا ہے. بس اتنی بات یاد رکھیں. ابھی آپ ایسی اس کو پڑھ لیں، اگلے درس میں آپ کو سمجھاؤں گا معروف کیا ہوتا ہے، مجہول کیا ہوتا ہے. اور اس میں اگر آپ کو میں معروف سے مجہول بنانے کو دوں، مجہول سے معروف بنانے کو دوں، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ آپ نے مجھے پھر کر کے بتائیں گے تو بڑی زبردست انشاءاللہ تعالیٰ وہ گرامر ہو جائے گی. تو آسان لفظوں میں ماضی معروف، آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. معروف اس فعل کو کہتے ہیں جس میں سبجیکٹ کا پتہ ہو، فاعل کا پتہ ہو. جیسے میں کہوں کھایا اس ایک مرد نے، تو کوئی بھی ایک 3rd پرسن بندہ، بھلے ہمیں اس کا نہیں پتا وہ کون ہے، زید ہے، خالد ہے، بکر ہے، لیکن فاعل کا پتہ تو ہے نا کہ ایک 3rd پرسن بندے نے کھایا. اور اس کی جگہ میں کہوں کھایا گیا، کیا کہوں؟ کھانے کو. تو یہ پتا ہے کس نے کھایا؟ اس میں کھایا گیا، پیا گیا. تو ایسے فعلوں کو کہتے ہیں مجہول. کیا کہتے ہیں؟ مجہول. جس میں فاعل کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہوتا. اور جن فعلوں میں فاعل کا ذکر ہو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ معروف. اتنی آسان سی تعریف ہے. جس میں فاعل کا پتہ ہو جس فعل میں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معروف. جیسے کتبہ ہے، کتبہ کا مطلب کیا؟ لکھا اس ایک مرد نے. تو وہ ایک مرد اس کا فاعل ہے، یا فاعل کا ذکر کیا گیا. اسی کو اگر میں مجہول بنانا چاہوں تو میں کہوں گا لکھا گیا اس کو. کیا کہوں گا؟ میں مجہول بناؤں گا لکھا گیا. اب کس نے لکھا اس کا پتہ ہی نہیں، وہ ایک مرد ہے یا عورت ہے یا کون ہے. پہلے یہ تو پتا تھا نا کم سے کم کہ اسے ایک مرد نے لکھا ہے. تو معروف وہ فعل ہوتا ہے جس میں فاعل کا پتہ ہو، اور مجہول وہ فعل ہوتا ہے جس میں فاعل کا پتہ نہ ہو، فاعل کا ذکر نہ کیا گیا. تو جو معروف ہے نا جس میں فاعل کا پتہ ہو، جو ابھی آپ نے گردان پڑھی ہے کتبہ کتبہ کتبو،
تو ماضی جو ہے نا عربی زبان میں جو یعنی پاسٹ ٹینس لے لیں، پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس جو ہے وہ 3 وزنوں پر آیا کرتا ہے. کتنوں پر آتا ہے؟ اس کے 3 وزن ہوتے ہیں. پہلا وزن آپ نے پڑھ لیا، کتبہ کا وزن نکالیں کیا تھا؟ فعلا. اور دوسرا وزن ہے اس کا فعیلہ. کیا ہے؟ فعیلہ کے بھی وزن پر آتا ہے ماضی. اور تیسرا وزن ہے فعولا. یعنی جو عین کلمہ ہے نا، آپ کو پتا تھا پہلے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فا کلمہ، بیچ والے کو عین کلمہ، آخری والے کو لام کلمہ. فا عین لام. تو اس میں یہ جو عین کلمہ ہے نا، اس کے اندر اعراب کی حرکت چینج ہوتی رہتی ہے. فعلا بولیں، فعیلہ، فعولا. تو دیکھیں بیچ والا بدلا نا، آخری والے ویسے ہی رہیں گے، یہ مبنی ہے. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں، ماضی کا فعل ماضی مبنی ہے. کیا؟ کتبہ کتبہ ہی رہے گا، کتبی کتبو نہیں ہوگا. یعنی کتبہ پہلا والا صیغہ جب 2 بنے گا تو پھر تو کتبہ ہو جائے گا، وہ کتبہ ہی رہے گا. کتبو کتبو ہی رہے گا، کتبت کتبت ہی رہے گا، کتبتا کتبتا ہی رہے گا. اس میں کبھی بھی کوئی چینجنگ نہیں ہوتی. ماضی جو ہے یہ مبنی ہے، فعل ماضی جو ہے مبنی ہوتا ہے اور یہ 3 وزن پر آتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے چلے فعلہ کا تو وزن صحیح میں آ گیا کتبہ، اب فعیلہ کے وزن کی کیا مثال ہے؟ تو اس کی مثال ہے سمیع. کیا ہے؟ سمیع کا وزن نکالیں. فعیلہ، سمیع کا کیا مطلب ہوا؟ سنا اس ایک مرتبہ. اب اس کے بعد آگے آئیں، ایک اور مثال لے لیں کہ مثال کے طور پر آپ یہ کہیں کہ بھائی فعولا کا وزن کیا ہے؟ جیسے میں کہوں بعودا. کیا کہوں؟ با عین دال بعودا. بعودا کا مطلب کیا ہے؟ دور ہوا وہ ایک مرتبہ. تو بعودا فعولا کا وزن بن رہا ہے نہیں بن رہا؟ یہ آ گیا. اسی طریقے سے ایک اور مثال ہے کروما. کیا مثال ہے؟ کروما. کروما کا مطلب ہوتا ہے وہ باعزت ہوا. یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے وہ بزرگ ہوا. کیا ہوا؟ تو بزرگ کا مطلب وہ بوڑھا نہیں ہو گیا. یہاں بزرگ کا مطلب باعزت ہے. بزرگ کہتے ہی باعزت آدمی کو، اور بوڑھے آدمی کی ایک رسپیکٹ کرنی چاہیے. لہذا فارسی کا لفظ ہے بزرگ، باعزت. اسی لیے بوڑھے کو ادباً بزرگ کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ بزرگ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے باعزت. تو وہ بزرگ ہوا یعنی باعزت ہوا. کروما بولیں، کروما کا مطلب کیا ہوا؟ وہ باعزت ہوا، عزت والا ہوا وہ ایک مرد. تو یہ آپ کو تینوں کے تینوں وزن کی مثال ہو گئی. اب آپ نے صرف اور صرف اتنا کرنا ہے آج، کیا کرنا ہے کہ دربا کی مثال پوری لکھ کر لانی ہے، یاد کر کے سنانی ہے. سمیہ کی سنانی ہے، کروما کی سنانی ہے. دربا کی بھی ویسی ہوگی، دربا دربا دربو دربت دربتا دربنا دربتا دربتما دربتم دربتی دربتما دربتنا دربتو دربنا. اور ترجمہ لکھ دینا، لکھا اس نے پڑھتے لکھا ہوں، 2 مردوں نے لکھا ہوں، سب مردوں نے. سیغہ بھی لکھ کر لے کر آئیے گا، لکھے سیغے بھی. اگر ابھی آپ نے محنت کر لی، یہ نہیں سوچیے گا کہ یار سیغے بتاؤ یار بڑی مشکل ہوتی ہے، اس میں خوف نہیں کرنا. اس کے فوائد آپ کو بعد میں اثرات ثابت ہوں گے. سمیعہ سنا، تو سمیعہ کی گردان بھی اسی طرح ہوگی. میں بول دیتا ہوں، آپ ریکارڈنگ میں سنتے رہیں گے. سمیعہ سنا اسے مرد، سمیعہ سمیعو سمیعت سمیعتا سمعنا سمعتا سمعتما سمعتم سمعتی سمعتما سمعتن سمعتو سمعنا. یہ ہو گیا. اب آ جائیں کروما کی طرف. باعزت ہوا وہ ایک مرد، ٹھیک ہے، عزت والا وہ ایک مرد. کروما کروما کرومو کرومت کرومتا کرمنا کرمتا کرمتما کرمتم کرمتی کرمتما کرمتن کرمتو کرمنا. ہو گیا پورا. تو یہ اب آپ ریکارڈنگ میں سن کر، اور کیونکہ کتبہ کی آپ نے گردان یاد کی بھی ہے تو لہذا یہ لکھنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں. بس یہ اگلی تنبیہ پوری کر لیں، اس کے بعد ختم. دیکھ لیں تنبیہ نمبر 2 پڑھیں، صفحہ نمبر 105 پر. کل صیغے تو 18 ہیں. کتنے؟ دیکھیں انہوں نے 18 ہی لکھے ہوئے. کتب تو 2 مرتبہ لکھا ہے، کتبنا بھی 2 مرتبہ لکھا ہوا ہے. صفحہ نمبر 104 پر جو آپ نے کتبہ کی گردان پڑھی ہے، دیکھ لیں آپ. انہوں نے کتب تو ڈبل لکھا ہوا ہے، کتبنا ڈبل لکھا ہوا ہے، جس کے پر ریڈ کلر کا انہوں نے تارا بنا ہوا ہے، اسٹار بنایا ہوا ہے. یہ صیغے ملائیں تو 14 کے بعد صحیح ہے 15 16 17 18 صیغے انہوں نے بنائے. لیکن میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ آپ نے صرف 14 یاد کرنے ہیں جو اسٹار بنے ہوئے ہیں اس کے اندر. صفحہ نمبر 104 پر مکتبۃ البشریٰ کی عربی کے والیوم کے پہلے حصے میں. تو اس اسٹار والے صیغوں کو نہیں پڑھیں کیونکہ ریپیٹ ہو رہے. اس کو اسی طرح یاد کر لیں. تو یہی بات بتا رہے ہیں کہ کل صیغے تو 18 ہیں، لیکن گردان میں صرف 14 صیغے پڑھے جاتے ہیں. کہہ دیا انہوں نے، کیونکہ اتنے ہی صیغوں میں سب کے معنی پورے نکل آتے ہیں. تو پھر ایک ہی لفظ کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں ہم بار بار بولیں؟ کتبتو کو الگ الگ بولیں اور ترجمہ کریں. بھائی کتبتو ایک مرتبہ بولیں اور اس کا ترجمہ کر دو، لکھا مجھے ایک مرد یا عورت نے. کتبنا ایک مرتبہ بولیں، اس کا ترجمہ کر دو ایک ہی ساتھ، لکھا ہم 2 مردوں یا 2 عورتوں نے، یا ہم سب مردوں ہیں ہم سب عورتوں نے. یہ ہو گیا پورا. البتہ 14 صیغوں میں بھی ایک لفظ کتبتما 2 دفعہ آتا ہے. کتبتما کا مطلب کیا ہے؟ کتبتا کتبتما، لکھا تم دونوں. کتبتی کتبتما، دیکھیں کتبتما 2 مرتبہ آ گیا، لکھا تم 2 مردوں نے تم 2 عورتوں نے. کہہ رہے ہیں ضرورت تو اس کی بھی نہیں تھی. تو اب اعتراض کرنے والا اسٹوڈنٹ کہہ سکتا ہے نا یار پھر 13 کرو نا، 14 کیوں رکھا ہوا؟ کہہ رہے ہیں لیکن خاص مصلحت سے اس کے دہرانے کا رواج پڑ گیا. بس اس کی ایک عادت پڑ گئی ہے دہرانے کی، اور 14 ہی صیغے شروع سے پڑھائے جاتے ہیں. صحیح ہے. تو لہذا اسی مصلحت کے تحت آپ بھی اس کو پڑھتے جائیں، ورنہ یہ بھی صیغہ ایک زیادہ ہے، اس کو دماغ میں رکھو. آپ جہاں ایسا نشان یعنی اسٹار کا ریڈ کلر کا بنا ہوا ہے وہ صیغے نہیں پڑھے جاتے. وہی بات ہے جو میں نے بھی آپ کو بتایا. بس اب آگے والی جو ہے نا وہ پھر ایک الگ ہے، پھر میں آپ کو بتا دوں. صحیح میں آیا یہ؟
وما علینا الا البلاغ.